پاکستان میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 71 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں فعال کیسز کی تعداد 34,773 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,039 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 67,37,107 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2,463 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,82,178 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 34,773 ہے، جبکہ 2,216 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 71 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد پاکستان میں اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 10,176 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کرونا سے ایک دن میں 2,156 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک میں اب تک وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد 4,37,229 ہو گئی ہے۔ سپریم کونسل پرائیویٹ اسکولز کے نمائندگان نے ہر صورت میں پرائیویٹ اسکولز 11 جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرائیویٹ اسکول سپریم کونسل اور حکومت کے درمیان اسکول کھولنے کے حوالے سے مذاکرات کا دور ہوا، جس میں وزیر تعلیم شفقت محمود، پارلیمانی سیکریٹری وجیہہ اکرم، چیئرپرسن پیرا نے حکومت کی نمائندگی کی، جبکہ سپریم کونسل کے وفد میں افضل بابر، حافظ بشارت، ابرار خان اور ناصر محمود شریک تھے۔ اس موقع پر سپریم کونسل پرائیویٹ اسکولز کے نمائندگان نے موقف اختیار کیا کہ پرائیویٹ اسکولز 11 جنوری کو کھولنے کا ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے۔ حکومت ہماری مشکلات سمجھے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ اس موقع پر وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں اس سال کم ہوں گی، حتمی منظوری NCOC دے گی۔ شفقت محمود کہتے ہیں کہ مارچ میں ہونے والے امتحانات مؤخر ہوں گے، جبکہ اسکولز کھلنے کا حتمی فیصلہ 4 جنوری کو NCOC اجلاس میں ہوگا۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ حکومتی وفد اور پرائیویٹ اسکولز کے فیصلوں کو حتمی منظوری کے لیے NCOC میں رکھا جائے گا۔ پاکستان نے مزید 3 بے گناہ کشمیریوں کے جعلی مقابلے میں قتل کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ماورائے عدالت قتل و غارت گری کے واقعات کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے مزید 3 نہتے کشمیریوں کی جعلی مقابلوں میں شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان ہولناک جرائم میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ رواں برس ریاستی دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی قابض افواج نے 300 سے زائد نہتے کشمیریوں کو جعلی مقابلوں، گھیراؤ تلاش آپریشنز میں شہید کیا، جبکہ 750 کشمیری زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلسل اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انکوائری کی تفتیش کے متقاضی ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ شہید کشمیری نوجوانوں کے خلاف کوئی مقدمہ یا ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں تھی۔ شہر قائد میں نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی سردی کی شدت کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ سال کے پہلے دن سردی کی شدت برقرار رہی۔ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 10 سال کا کم ترین درجہ حرارت ہے۔ اس سے قبل 2014 میں درجہ حرارت 6.5 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سائبیرین ہواؤں نے شہر کے موسم کو مزید سرد بنا دیا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ کراچی میں سردی کی لہر مزید ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں شمالی سمت سے ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔